बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचाया गया जिसमें यह कहा गया कि कुरान पाक और बाइबल में लिखा है कि अल्लाह का जो भी नबी झूठ बोलेगा तो वो मर जाएगा और उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। सवाल ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जिंदा हैं? यानी कि बज़ाहिर हम सब लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे सवाल मुसलमानों के जज्बात को बहुत ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन सवाल करने वाले ईसाई ने आयात का हवाला देकर बात की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जब ये सवाल आया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि वाकई ही ऐसा है। ये गुफ्तगू किसी भी मुसलमान की आंखें खोल सकती है और इसमें हम सब के लिए सीखने का बहुत कुछ है। लिहाजा टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाली औरत ने क्या कहा। This is a question by a Christian sister. You explained Deuteronomy 18:18 and 18:19 and said that it refers to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But she says that in the verse 18:20 it says that how to know about the prophet whether he tells the truth or he is lying, and the Almighty says if the prophet lies then he shall die. So the question of the Christian sister is Prophet sallallahu alaihi wasallam alive? Because Jesus alaihi salam and Enoch were raised by Almighty. Can you throw some light on this, brother? This is the question. डॉक्टर जाकिर नाइक एक इज्तिमा में खिताब कर रहे थे और एक मुसलमान रजाकार जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की टीम का हिस्सा है, उसने एक ईसाई औरत का सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचाया और कहा कि बाइबल की कुछ आयात में लिखा है कि ऐ लोगो, जब तुम जानना चाहो कि तुम्हारा नबी तुमसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है तो याद रखो कि झूठ बोलने वाला नबी मर जाएगा। लिहाजा ईसाई औरत ये पूछती नजर आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जिंदा हैं? जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो मुसलमान और ईसाई सभी मानते हैं कि अल्लाह ने उनको जिंदा अपनी जानिब उठा लिया था। यानी कि ये ईसाई औरत अपने सवाल के ज़रिए नाउज़ुबिल्लाह ये साबित करना चाह रही थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, लिहाजा उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह 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 कोई झूठ बोला। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो ज़िंदा हैं, अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा उठा लिया था, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर हुए। और यूं ये ईसाई औरत अपने मज़हब ईसाइयत को इस्लाम पर सच्चा साबित करने की कोशिश में ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचाने में कामयाब हुई। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब बहुत शानदार है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात दुरुस्त है। बाइबल की ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 20 में लिखा है, अगर कोई नबी झूठ बोलेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन इसका तर्जुमा और तशरीह करने में लोग जानबूझकर गलती करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर कोई नबी झूठ बोलेगा तो वो उसी वक्त जिस लम्हे वो झूठ बोल रहा होगा वो मर जाएगा। ये नहीं कहा गया कि कोई नबी झूठ बोलेगा तो वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद या 100 साल बाद जाकर मर जाएगा। जो ही झूठ बोलेगा उसी टाइम पर मर जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो ही कोई नबी झूठ बोलेगा तो ऑन द स्पॉट वहीं खड़े खड़े उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। और ये बात सिर्फ बाइबल में नहीं लिखी, ये बात तो कुरान पाक में भी लिखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये कहा कि ये बात कुरान पाक में भी लिखी है तो सबको हैरत हुई कि अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कैसे कह सकते हैं कि ए नबी, अगर झूठ बोलोगे तो आपकी जान कब्जे में ले ली जाएगी। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो आयत भी पेश कर दी। यानी कि ये बात सिर्फ बाइबल में नहीं, कुरान पाक में भी लिखी है। The Deuteronomy chapter number 18 verse number 20 says that if the prophet lied, he will die. If he lies, when he lies, he will die. It does not mean he will not die forever. It does not mean that if he lies, he will die on the spot. That does not mean that if he dies after 10 years or 50 years or 100 years, it means that if a person lies on the spot, he will die. And that's what the Quran also says. Quran says that if the prophet would have lied, we would have caught him by his jugular vein and his heart. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरा अल-हक़्क़ा चैप्टर नंबर 69 आयत नंबर 44 से 46 में इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला तो हम उन्हें उनकी शहरक से पकड़ लेंगे और उनकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये कुरान पाक कह रहा है। मुझे मालूम है कि ये सख्त अल्फाज हैं, लेकिन कुरान पाक ने कहा है कि ए नबी, अगर तुमने भी झूठ बोला
تو تمہاری بھی شہرک سے جان کھینچ لی جائے گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طبعی طور پر ان کی روح قبض کی گئی اور قدرتی طور پر انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا اور سائنسی لحاظ سے ان کی موت واقع ہوئی تو اس لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی جھوٹ بولا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جھوٹ بولتے نعوذ باللہ تو اسی موقع پر ان کی روح قبض کر لی جاتی۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اور اگر کسی عیسائی کو یہ خوش فہمی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ زندہ اٹھائے گئے تھے تو وہ سچے پیغمبر ہیں صرف اور باقی پیغمبر نعوذ باللہ سچے نہیں ہیں، تو یہ بات جان رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے ہیں اور جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اس کے بعد ان کی بھی قدرتی طور پر موت واقع ہونی ہے، جیسے کہ اللہ کے باقی 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا سے جانا پڑا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک دن وفات ہوگی۔ تو کیا کہا جائے گا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نعوذ باللہ کوئی جھوٹ بول دیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ مجھے نہیں پتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، 100 سال 200 سال بعد، لیکن جب بھی وہ آئیں گے تو ان کی بھی موت واقع ہوگی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی جھوٹے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے۔ Allah subhanahu wa ta'ala says to Muhammad sallallahu alaihi wasallam that if Prophet would have lied, he would have caught him by the vein of his neck and would have slaughtered him. That's the Quran says. It's a harsh word. That means this is not a lie from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That does not mean Muhammad sallallahu alaihi wasallam will not die. Even Jesus Christ, peace be upon him, in his second coming he will die. When he comes, I don't know when, 100 years later, 200 years later, 1,000 years later, when he comes he'll die. Does it mean it's a lie? No. Every human being when he comes has to die. Every prophet has to die. Quran says in Surah Al-Imran chapter ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ موت تو ایسی حقیقت ہے جس کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر جاندار کو آنی ہے، ہر پیغمبر کو بھی موت آنا ہے اور ان کو اموات ہوئی ہیں۔ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، Kullu nafsin za'iqatul maut. Every soul shall have a taste of death. کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ ہر جاندار کو ایک روز موت آنا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کر لی۔ یہ مناظر دیکھیے جن پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات مکمل ہونے پر پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا۔ اس کے بعد ٹیم ہم قدم ایک انتہائی اہم سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ وہ سوال بہت غور سے سنیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے، اور آپ کے جواب کو پڑھ کر یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ To no one but Prophet Muhammad, peace be upon him, because he was like Moses, peace be upon him, and words were put in his mouth. Hope that answers the question. بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی شاندار جواب دیا اور سوال پوچھنے والی اس عیسائی عورت کو بھی اس کے سوال کا جواب مل گیا۔ لیکن دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سوال کرنے والی خاتون نے اپنے مذہب کو برتر اور بہتر ثابت کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ جھوٹا ہونے کا الزام لگا دیا۔ جس انداز سے کہا گیا ہے کہ جو بھی نبی جھوٹ بولے گا وہ مر جائے گا، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس عیسائی عورت کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جھوٹ بولا تھا، لہٰذا وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب اگر غور کیا جائے اس سوال پر تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عیسائی عورت نے اپنے مذہب عیسائیت کو بہتر ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے پیغمبر اور اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی عظیم الشان ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس طرح کے طرز عمل پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک عیسائی عورت اسلام اور اسلام کے پیغمبر کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہی ہے، گو کہ اس سے عظیم الشان ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ لیکن اس سوچ پر آپ کیا تبصرہ فرمانا چاہیں گے جس طرح سے اس خاتون نے کیا؟ اسی معاملے پر سوچنے کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں بسنے والے عیسائی خود کو بہت جدت پسند کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ عیسائی لوگ مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے عیسائیت کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس مثال میں تو بات الٹ ہو رہی ہے۔ کبھی یہ عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی حربہ لاتے ہیں اور کبھی کوئی اور حربہ لاتے ہیں۔ آپ اس پورے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کو سمجھ آتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔